حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھو کہ ان کو جب زلیخا نے ورغلایا، گناہ کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو قرآن کریم میں ہے کہ اس سے پہلے اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے، غلقت الابواب، سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا، ورغلایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سامنے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک چلا جاؤں بھاگ کر، تو بھاگ گئے، دروازے تک پہنچ گئے، اور وہاں جا کے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہاں تک پہنچنا تو میرا کام تھا، آگے دروازے سے باہر نکالنا اور اس گناہ سے مجھے بچانا آپ کا کام ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دروازے کے تالے ٹوٹ گئے اور داخل۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، اگرچہ تمہیں اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، گناہوں سے بچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ماحول ایسا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا، لیکن خیرہ یوسف وار می باید دوید، جس طرح یوسف علیہ السلام دروازے اپنے حد تک جتنا کر سکتے تھے اس کے لیے دروازے تک دوڑ گئے، اس طرح تم بھی دوڑ جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے معمولات میں، روزمرہ کے معمولات میں یہ بات شامل کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی ہدایت کی دعا فرمائیں۔ اللہ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کریں، اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اس کوشش کو کامیاب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرمائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعت، اے وہ ذات جو دلوں کو پھیرنے والی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی۔ تو یہ دعا ہر روز بندہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انشاءاللہ رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اپنی طرف سے کوشش جاری رہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔